اس میں تو ویڈیو بنا رہا ہوں تو تھوڑا مختصر وقت ہے، اتنا بتانا چاہوں گا کہ حضرت عمر جو ہے وہ اسلام کے جو ہے دوسرے خلیفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلیفہ جو گزرے ہیں، حضرت ابو بکر ہیں پہلے خلیفہ، پھر حضرت عمر ہیں، اور پھر حضرت عثمان اور حضرت علی، یہ 4 خلفائے راشدین کے نام سے جانے جاتے ہیں، جن میں حضرت عمر کا دور بڑا ہی شاندار تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے، یعنی کہ کچھ آیت قرآن کے اندر حضرت عمر کی مطابعت میں بھی نازل ہوئی ہیں، جن کو میں ابھی تفصیل سے یہاں بتانا نہیں چاہ رہا، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو ضرور بتایا جائے گا۔ فی الحال سبق نمبر 2 کی میں ریڈنگ کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمر جو ہے ان کے بارے میں ہے یہ سبق، احساس فرض۔ دیکھیں حضرت عمر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر کے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ را اور یہ دواد بنا ہوا ہے، یعنی کہ رضی اللہ عنہ کا شارٹ فارم ہے یہ، یعنی کہ جتنے بھی صحابہ رضی اللہ عنہ گزرے ہیں ان کے لیے ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور اگر صحابیہ ہیں تو ان کے لیے رضی اللہ عنہا کہیں گے، ہے نا، اس کا دھیان رکھیں گے۔ اور بہت سارے ہیں تو رضی اللہ عنہم جمع ہے تو رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر سبق شروع کریں کہ حضرت عمر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ خلیفہ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبرگیری کرے، اس لیے وہ اپنے فرض کو پورا کرنے میں لگے رہتے تھے۔ وہ رات میں بھی رعایا کی خبرگیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ گشت کرتے کرتے بہت دور نکل گئے، وہاں آپ کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑی۔ دیکھا ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی ہے، چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے اور اس کے بچے رو رہے ہیں۔ عورت بچوں کو بہلا رہی ہے، مگر بچے کس طرح خاموش نہیں ہوتے، کسی طرح خاموش نہیں ہوتے۔ بچوں کو روتا بلکتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا۔ آپ قریب گئے، دیر تک دیکھتے رہے، مگر آپ کی سمجھ میں نہ آیا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ چولہے پر چڑھی ہانڈی میں کھانا پک کیوں نہیں رہا؟ ماں انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورت سے پوچھا، میں اتنی دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں، تمہاری ہانڈی چولہے پر چڑھی ہے، آخر یہ کب تک تیار ہوگی؟ ہانڈی میں کچھ ہے نہیں۔ عورت نے جواب دیا، بچوں کو بہلانے کے لیے سے پانی چڑھا دیا ہے، چاہتی ہوں کس طرح انہیں نیند آ جائے اور یہ سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، واقعی ہانڈی میں صرف پانی اور کچھ کنکریاں تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس عورت کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ بچے بھوک سے بے حال ہو رہے تھے۔ ان کی تسلی کے لیے عورت نے چولہا جلا کر ہانڈی میں پانی اور کنکریاں ڈال دی تھیں، تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے اور کس طرح رات کٹ جائے تو صبح کچھ کوشش کروں۔ عورت بیچاری بیوہ تھی، مگر گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا، اور بیت المال بھی اب تک کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہوا تھا، آپ نے درد بھرے لہجے میں کہا، مائی تم نے خلیفہ کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ عورت نے کہا، میرے اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان تو اللہ فیصلہ کرے گا، میں عورت ذات کس قصے سے کہتی پھروں؟ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کرے، اگر وہ اپنا فرض پورا نہیں کر سکتا تھا تو وہ خلیفہ کیوں بن گیا؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جیسے بجلی گر پڑی۔ اپنے احساس فرض سے وہ بھاگے ہوئے بیت المال پہنچے، وہاں سے آٹا، گھی اور کھجوریں وغیرہ لیں اور پیٹھ پر لاد کر چلنے لگے۔ تو آپ کے غلام نے کہا، امیر المومنین آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں، لائیں میں پہنچا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، جب قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آج تم سے کیوں اٹھواؤں؟ یہ کہہ کر آپ سارا سامان خود لا کر اس عورت کے گھر پہنچے، خود بیٹھ کر آگ پھونکی، کھانا تیار کر کے بچوں کو پیٹ بھر کھلایا۔ بچے ہنسی خوشی سو گئے۔ چلتے وقت عورت نے کہا، خلیفہ بننے کے لائق تو تم ہو، نہ کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، مائی معاف کرنا، میں ہی عمر ہوں، مجھ سے واقعی غلطی ہوئی کہ اب تک تمہاری خبر نہ لی۔ عورت یہ سن کر بہت شرمندہ ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے اس عورت اور اس کے بچوں کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ تو یہ تھا سبق نمبر 2، احساس فرض۔ آپ نے سنا ابھی کہ حضرت عمر کا واقعہ، کہ کیسے ایک عورت کی انہوں نے مدد کی اور اس کی رعایا کی، کیسے وہ خبر لیتے تھے، گشت کرتے تھے، وہ چکر لگاتے تھے، اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو حدیث میں بھی، اور ہمیں حدیث میں نہیں، جو کتاب میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے، وہ ساری چیزیں جو یہاں پر ہم کو پتہ چلی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی خلیفہ کا یا لیڈر کا جو رول ہوتا ہے، جو ذمہ داری ہوتی ہے، وہ کس قسم کی ہونا چاہیے۔
ہر ایک کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح ہونا چاہیے کہ بھئی وہ اپنی رعایا کی، اپنی عوام کی خبر گیری کرتا رہے اور اس کی خبر لیتا رہے۔ دیکھتے ہیں ہم آج کے دور میں تو بالکل ہی معاملات جو ہے الٹ پلٹ ہو گئے ہیں۔ آج کل کی رعایا کی کوئی خبر گیری کرتا ہی نہیں ہے، وہ کرتا بھی ہے تو صرف دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے امت کے لیڈروں کو اور اس طرح کی بننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اب آپ دیکھتے ہیں آگے ایکسرسائزز ہیں، مشق ہے جس میں الفاظ معنی ہیں۔ میں اس کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں کہ الفاظ معنی آپ کو دیکھنا ہے۔ خلیفہ مسلمانوں کا حکمراں کو بولتے ہیں، رعایا عوام، اور خبر گیری یہ معنی دیکھ بھال کرنا، پھر گشت معنی گھومنا، ماجرا معنی واقعہ حال، بیوہ معنی وہ عورت جس کا خاوند یعنی شوہر مر گیا ہو، بیت المال یعنی سرکاری خزانہ، وظیفہ معنی غریبوں اور ضرورت مندوں کو دی جانے والی رقم یا مدد، امیر المومنین مسلمانوں کے سردار کو امیر المومنین کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ باقی آپ کو ایکسرسائزز خود کرنی ہے، سوال جواب، اور پھر یہ خالی جگہیں، یہ کلمے کی قسمیں یہ بتائی گئی ہیں۔ بامان لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمے کی 3 قسمیں، یہ قسمیں ہیں، اسم، ضمیر، صفت، فعل اور حروف، ہے نا۔ باقی یہ آپ کو کام کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔